فری لانسنگ کا سن کے سارے یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی گھر میں بیٹھے ہوں گے, لیپ ٹاپ سامنے ہوگا, اے سی چل رہا ہوگا, ٹھنڈا ماحول ہوگا, جب دل کیا کام کیا, جب دل کیا بند کر دیا لیپ ٹاپ اور سو گئے. لیکن سوتے ہوئے بھی پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہوں گے اور آپ دن ہی دن کے اندر ملینئر بن جائیں گے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک عام انسان سوچتا ہے جب اس کے سامنے فری لانسنگ کا ورڈ لیا جاتا ہے. اس طرح کی جو باتیں تھیں وہ میں بھی سوچا کرتا تھا جب میں نے فری لانسنگ سٹارٹ کی تھی. تو میں آپ کو کچھ ریئلٹی چیک دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج سے فری لانسنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں کیا کیا باتیں رکھنی چاہیے, یا پھر آپ کی جگہ پہ اگر میں آج فری لانسنگ سٹارٹ کر رہا ہوتا تو کیا کیا باتیں میرے ذہن میں ہونی چاہیے تھی فری لانسنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے. اس پہ ہم آج بات کریں گے. میرا نام ہے سبحان طارق, میں ایک ایکسپیرینس فری لانسر ہوں. 10 سال سے زیادہ کا مجھے ایکسپیرینس ہے فری لانسنگ میں. دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, فارچون 500 کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو آپ لوگوں کو میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ ساری چیزیں بتانے والا ہوں. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لیٹس انکور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اگر آپ فری لانسنگ سٹارٹ کریں وہ یہ ہے کہ آپ کا یہاں پر کوئی باس نہیں ہوگا. آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. آپ نے خود سوچنا ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. سمجھ آئی؟ اب یہ چیز سننے میں بہت اچھی لگتی ہے کہ یار میرا باس نہیں ہے. میں اپنی اگر آپ کو اگزامپل دوں تو میں نے جاب بھی کی ہوئی ہے, میں نے گورنمنٹ جاب کی ہوئی ہے, میں نے وہ اس سے ریزائن کیا تھا. تو گورنمنٹ جاب کے اندر بھی یا کسی بھی پرائیویٹ جاب کے اندر آپ کا ایک باس ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں آج کے. ویسے تو وہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے لیکن بیسکلی وہ آپ کی ایک روٹین سیٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام آپ نے آج کی ڈیٹ میں کرنے ہیں. لیکن جب آپ فری لانسنگ کرتے ہیں بھائی تو کوئی باس تو ہے نہیں. اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے آج کیا کام کرنا ہے. میں نے آج آؤٹ ریچ کے اوپر کام کرنا ہے, میں نے کون سا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے, اور میں نے کس طریقے سے اپنے کام کو انکریز کرنا ہے یا اسٹیبل رکھنا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سوچنے کی. اور جب آپ لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں تو ہزاروں قسم کی ویب سائٹس, ایپس آپ کے سامنے نظر آتی ہیں اور آپ اتنا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے. جو آپ سوچ کے بیٹھے تھے کہ میں یہ کام کروں گا وہ آپ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے فری لانسنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈسپلن فالو کرنا پڑے گا. جب تک آپ اپنی لائف کے اندر ڈسپلن نہیں لے کے آئیں گے تب تک یہ کام نہیں چلنے والے. آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ میں نے کون سا کام کس ٹائم پہ کرنا ہے. شاید آپ کا انیشلی ایک پروجیکٹ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یار میں نے ایک ہی پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے اور وہ دن رات آپ لگا کے آپ نے کر لیا. لیکن جب آپ کے پاس کام انکریز ہوتا ہے, آپ کے پاس ملٹیپل پروجیکٹس ہوتے ہیں اور آپ نے بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے اور آپ خود ہی باس ہیں, آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ہے, تو پھر آپ کو ایک ڈسپلن فالو کرنا پڑتا ہے. اگر یوٹیوب پہ کوئی ایسی ویڈیو آئی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ٹائم ٹیبل میں وہ چیز نہیں لکھی ہوئی کہ اس ٹائم پر یہ ویڈیو نہیں دیکھنی, تو آپ نے اسے اسکپ کرنا ہے. تو اگر تو آپ ڈسپلن لے آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے فری لانسنگ لانگ ٹرم کے لیے بہت اچھی چلے گی. میں نے اس طرح کی بہت مسٹیکس کی ہیں. باس نہیں ہوتا تو آپ خود باس ہیں, آپ نے خود اپنے بزنس کو لے کے چلنا ہے, اس کے بارے میں سوچنا ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی فری لانسنگ کا ورڈ آتا ہے, کسی بھی بندے کے سامنے آپ ورڈ لیتے ہیں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف فائیور اور اپ ورک پر ہی کام ہے. اب یہ سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے. جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے صرف فائیور اور اپ ورک پر ہی ملے گا اور آپ نے اکاؤنٹس وغیرہ کریٹ کیے ہیں, وہاں سے آپ اس کے الگوریدم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائے یا آپ نے صحیح طریقے سے اس پہ کام نہیں کیا, اکاؤنٹس کریٹ نہیں کیے, کی ورڈز کو اپنے ذہن میں نہیں رکھا, تو آپ کا کام نہیں چلتا اور آپ سوچتے ہیں کہ یار فری لانسنگ میرے لیے بنی نہیں ہے. حالانکہ اس طریقے سے نہیں ہے. فری لانسنگ پلیٹ فارمز ایک الگوریدم کو فالو کرتے ہیں. آپ جب تک اس الگوریدم کو کریک نہیں کریں گے تو آپ فری لانس پلیٹ فارمز کے اوپر سکسیسفل نہیں ہونے والے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اگر کوئی گگ بنا رہے ہیں اس میں کس طرح کے کی ورڈز ہونے چاہیے. اگر آپ پروفائل بنا رہے ہیں اسے آپٹیمائز کس طریقے سے کرنا ہے اپنے اسکل سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, ایک نارمل پروفائل, اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا, چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا کے آپ نے وہاں پر ڈسکرپشن وغیرہ سارا کچھ لکھ دیا, لیکن کیا وہ ڈسکرپشن آپٹیمائزڈ ہے یا نہیں ہے یہ آپ نے خود سوچنا ہوتا ہے. جب تک آپ ریسرچ نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ فری لانسنگ پلیٹ فارمز کے اوپر نہیں کام ملتا, لیکن جو بگنر ہے وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ انہی پلیٹ فارمز کے اوپر ہی کام ہے, اس کے علاوہ کہیں کام نہیں ہے. حالانکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ زیادہ اچھے اور ہائی پیئنگ کلائنٹس فائنڈ کر سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو لانگ ٹرم سسٹین بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کسی قسم کے ریویوز کی ٹینشن نہیں ہے, نیگیٹو ریویو آ گیا, پیمنٹ کی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اس کا طریقہ بالکل الگ ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کس طریقے سے کلائنٹس لینے ہیں. ایک میں نے کورس بنایا تھا لنکڈ ان فری لانسنگ کورس, اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, فری
کورس ہے, آپ جا کے کمپلیٹ واچ کر سکتے ہیں. اس میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے آپ لنکڈ ان کو یوز کریں گے فری لانسنگ کے پروجیکٹس لینے کے لیے. اب لنکڈ ان ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ نیٹ ورکنگ کے لیے وہ یوز ہوتا ہے, آپ اپنے کنیکشنز بلڈ کرتے ہیں. لیکن کنیکشن بلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر انسان جو بھی لنکڈ ان کے اوپر آیا ہے اس کا مین گول یہ ہے کہ بھائی ان دا اینڈ پیسے بنانے. تو یا تو وہ پیسے آلریڈی بنا رہا ہے اور اپنی پریزنس رکھ رہا ہے لنکڈ ان کے اوپر, یا پھر وہ پیسے نہیں بنا رہا ہے یا اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہ رہا ہے, لوگوں کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنا چاہ رہا ہے. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ آپ نہ کریں. لنکڈ ان یوز کریں, فیس بک گروپس یوز کریں اور انسٹاگرام یوز کریں. انسٹاگرام کے اندر بہت سارے آپ کو بزنسز ملتے ہیں جہاں پر آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ویز ہیں جن کا میں نے اپنے کلائنٹ ہنٹنگ کورس کے اندر بتایا تھا, اس کا لنک ڈسکرپشن میں. اب نیکسٹ ایک بڑی پرابلم یہ ہے اور بڑی انپورٹنٹ بات میں بتانے والا ہوں, وہ بگنرز کے لیے, اور بگنرز بھی نہیں, بگنرز کے انٹرمیڈیٹ لیول پر بھی لوگ ہوتے ہیں, تو یہ پرابلم ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اب لیٹ سپوز آپ ایک کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں, آپ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا ایک دوست ہے وہ ایک ڈفرینٹ اسکل پہ کام کر رہا ہے اور وہاں سے وہ پیسے بھی بڑے اچھے بنا رہے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ یار میں جس اسکل کے اوپر کام کر رہا ہوں اس سے تو اتنے پیسے بنیں گے نہیں, تو کیوں نہ میں بھی وہی اسکل سیکھنا شروع کر دوں. اب جیسے ہی آپ نے یہ سوچا کہ میں بھی وہی اسکل سیکھنا شروع کر دوں, آپ اس کے بارے میں انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچ کرنا اسٹارٹ کریں گے, آپ کا ٹائم ویسٹ ہونا شروع ہو جائے گا, ڈبل مائنڈیڈ ہو جائیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اس غلطی کی وجہ سے آپ اپنا اتنا ٹائم ویسٹ کرنے والے ہیں, آپ کی سوچ ہے. کیونکہ میں نے پرسنلی اس مسٹیک کی وجہ سے بہت مہینے اور سال ضائع کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بھی کر سکتے ہیں. تو اسی لیے جو چیز ڈیسائیڈ کریں, جو اسکلس ڈیسائیڈ کریں اسی کے ساتھ اسٹک رہیں, ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک آپ اس اسکل کے اندر ایکسپرٹ یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ جا کے اس سے پیسے نہیں بنا لیتے نا, تب تک دوسرے اسکل کے بارے میں نہیں سوچنا. ایسے کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا, ادروائز آپ بہت مشکل میں پھنس جائیں گے. ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آج سے کرنا شروع کر دیں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نئے فری لانسر ہیں اور آپ نے ایک کام شام شروع کر لیا ہے یا آپ کرنے والے ہیں, تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جتنے بھی ہیں ان سب کے اوپر اکاؤنٹس کریٹ کریں, اپنا پورٹ فولیو بلڈ کریں, اس کے اوپر اپنے ورک سے ریلیٹڈ چیزیں اپلوڈ کرتے جائیں. آپ کی آڈینس گرو ہوتی رہے گی آٹومیٹکلی اور آپ کو اس سے بڑا بینیفٹ ہونے والا ہے. میں پرسنلی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پورٹ فولیو اچھا ہے, آپ کی سوشل میڈیا فالوونگ اچھی ہے, لوگ آپ کو آپ کے کام سے جانتے ہیں, تو اس کا فری لانسنگ میں بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن میں آپ کو اپنی پرانی غلطی بتاتا ہوں. میں نے جب فری لانسنگ سٹارٹ کی تھی تو کئی سال, تقریباً کوئی 5-6 سال میں نے سوشل میڈیا پہ فوکس ہی نہیں کیا. میں نے یہ سوچا ہی نہیں, میں نے کہا یار یہ تو ٹائم ویسٹ ہے. میں فیس بک یوز نہیں کرتا تھا, انسٹاگرام یوز نہیں کر رہا, یوٹیوب بہت کم یوز کر رہا ہوں, تو میرا اتنا فوکس نہیں ہوتا تھا. لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ کچھ ایسے فری لانسرز ہیں, میرے کمپیریٹرز جو تھے, وہ سوشل میڈیا کو یوز کر کے بہت اچھے پروجیکٹس لے رہے ہیں, میں نے یہ دیکھا کہ یار آخر ان کی سروسز کے اندر ایسی کیا ایڈیشنل چیز ہے جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹس جو ہے وہ میرے کلائنٹس بھی انہی کے پاس جا رہے ہیں. تو ایسا کیا ریزن ہے؟ تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کی سوشل میڈیا جو پریزنس تھی وہ کافی اسٹرانگ تھی. بے شک وہ انہوں نے فیک فالوونگ لی ہوئی تھی, جو کچھ بھی کیا ہوا تھا, لیکن وہ لوگ اپنا پورٹ فولیو بلڈ کر رہے تھے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر, جو کہ میں نے بالکل نہیں کیا. اب اس ٹائم پر ہماری سوشل میڈیا فالوونگ ہے. اب اگر میں کسی کلائنٹ کے پاس جاتا ہوں, اسے میں مارکیٹنگ کی سروسز کے بارے میں بتاتا ہوں, تو سب سے پہلے میں اسے یہ بتاؤں گا کہ دیکھو بھائی, میں کوئی ایرا گیرا نہیں ہوں, آپ کسی کو بھی ہائر کر سکتے ہو, لیکن میری ورتھ کیا ہے, میرا پورٹ فولیو کیا ہے, میں اپنا پورٹ فولیو اس کے سامنے رکھوں گا. میں بتاؤں گا کہ میری ویب سائٹ یہ ہے, میں نے یہ ان کلائنٹس کے ساتھ کام کیا ہے, میری اس ٹائم پر جو سوشل میڈیا فالوونگ ہے وہ اتنی ہے, اور لوگ مجھے میرے کام کی وجہ سے فالو کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں کوئی خوبصورت دکھتا ہوں اس وجہ سے مجھے فالو کرتے ہیں, صرف مجھے کام کی وجہ سے فالو کرتے ہیں. تو جب آپ اپنا انٹروڈکشن اس طریقے سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے. تو اسی لیے میں آپ سب لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ بھائی سوشل میڈیا کو یوز کرنا شروع کر دیں. انسٹاگرام کے اوپر اپنی جتنی بھی فضول پروفائلز آپ نے لائک کی ہوئی ہیں یا فیس بک پہ بھری ہوئی ہیں ان کو سارے انفالو کریں, کام کے بندوں کو ایڈ کریں, اپنا پورٹ فولیو وہاں پہ مینشن کریں. اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. ایک اور بڑی مسٹیک جو آپ سب لوگ کرنے والے ہیں جیسے ہی آپ فری لانسنگ سٹارٹ کریں گے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اسکل سیکھا اور آپ نے اس کی پوری ریسرچ کی کہ یار یہ اسکل $50 سے $60 یا اس سے زیادہ میں ہی سیل ہوتا ہے. آپ جب فری لانس پلیٹ فارم کے اوپر آئے, آپ کو کوئی ایسا کوئی لچڑ سا کلائنٹ مل گیا, اس نے کہا کہ یار نہیں پیسے کم کرو. اب آپ نے یہ سوچا کہ یار نہیں بھائی پیسے چاہیے, کسی نہ کسی طریقے سے مل جائیں. آپ کو ایک دو پروجیکٹ ملے ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں آپ مزید پروجیکٹ ملیں, تو آپ اپنی پرائس کو ڈیکریز کرتے رہتے ہیں. ایسا نہ کرنا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ وہی جو کلائنٹ ہے نا, وہ صرف اور صرف کم پرائس کے اندر اچھی کوالٹی ڈھونڈنا چاہ رہا ہے. آپ اسے تھوڑی بہت ریلیکسیشن دے سکتے ہیں, اپنے کمپیریٹر سے $5-10 کم کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اسکل ہی یہی $50-60 کا ہے تو آپ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے کام کی ویلیو کو بالکل زمین کے ساتھ نہیں لگانا.
$5-10 کے اوپر نہیں لے کے آنا ہے. ہاں اگر وہ کام ہی $5-10 کا ہے تو پھر تو آپ نے کرنا ہی ہے, لیکن اگر وہ نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس پہ اس پہ محنت میری زیادہ ہے, تو آپ نے کم پرائز کے اندر کام نہیں کرنا. آپ منع کر دیں لوگوں کو. یقین کریں اگر آپ یہ سیکھ جاتے ہیں نا کہ کس طریقے سے آتے ہوئے پیسے کو منع کرنا ہے, اگر وہ آپ کی کنڈیشنز کے اوپر نہیں ہے, تو آپ آگے جا کے بڑے سکسیزفل ہونے والے ہیں. بہت ساری چیزوں کو آپ کو منع کرنا پڑے گا. میں نے ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس ڈینائی کیے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ یا تو وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں تھے, یا پھر میری جو ٹرمز تھیں اس کے حساب سے ٹھیک نہیں تھے, یا پھر وہ جو کمپنی تھی وہ مجھے کسی طریقے سے ٹھیک نہیں لگی. بہت ساری ایسی ریزنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے میں نے بہت سارے پروجیکٹس ڈینائی کیے ہیں کہ میں نے یار آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا. تو اسی لیے نو کہنا سیکھیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, پروجیکٹس اور مل جائیں گے, پیسے کہیں سے بھی آ جائیں گے, رزق آپ کا لکھا ہے وہ کہیں نہیں جانے والا, گارنٹی ہے اس بات کی. لاسٹ میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی ایک بگنر آئے گا فری لانسنگ میں کام شام شروع کرے گا, ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو ایک اور پروجیکٹ بھی ساتھ میں مل گیا ہے, اور ساتھ میں ایک اور مل گیا ہے, اور آپ پریشان ہو گئے کہ یار اتنے سارے پروجیکٹس آ گئے ہیں, اب میں کروں کیا. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ اس اسکل کے اندر ماسٹر ہیں تو اپنے جیسے اور لوگ فائنڈ کریں, اپنی ٹیم بنانا شروع کر دیں, اسی دن سے ٹیم بنائیں. یہ مسٹیک پرسنلی میں نے کی ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جب کام آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے ٹیم بلڈنگ کے اوپر. میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے پروجیکٹ لینے ہی چھوڑ دیے تھے. اب جب پروجیکٹ لینا چھوڑے تو اس سے کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, آپ کی پروفائلس کے اوپر تو ہوتا ہی ہے, لیکن آپ کو پرسنلی بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار آپ کا ایک اچھا پروجیکٹ جو ہو سکتا تھا وہ آپ نے نہیں ریسیو کیا, صرف اسی وجہ سے کہ آپ کے پاس کام کا برڈن زیادہ ہے. اسی لیے پہلے دن سے ٹیم بلڈنگ کے اوپر کام کریں. بہت مشکل ہوگا, بہت سے لوگ آئیں گے چلے جائیں گے, کام آپ سکھائیں گے, محنت کریں گے, وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, یہ پرابلمز آئیں گی, لیکن ایک نہ ایک دن آپ کی ٹیم بلڈ ہو جائے گی, آپ کو اچھے لوگ مل جائیں گے جو آپ کے ساتھ لانگ ٹرم کام کریں گے, ٹھیک ہے. تو ٹیم بلڈنگ کے اوپر فوکس کریں. اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پورٹ فولیو ویب سائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں. آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر ایکٹیو رہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, اپنی فالوئنگ بلڈ کریں, لیکن ساتھ میں پورٹ فولیو ویب سائٹ بھی بنائیں, اور اپنے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس پورٹ فولیو ویب سائٹ کے اوپر ایڈ کریں. فری میں آپ کو ہم پورٹ فولیو ویب سائٹ بنا کے دیں گے اگر آپ ہمارے لنک سے جسٹ ہوسٹنگ بائی کریں گے. آپ نے ہوسٹنگ بائی کرنی ہے, ویب سائٹ ہم آپ کو انسٹال کر کے دیں گے, اس پہ ایسٹرا پرو تھیم انسٹال کر کے دی جائے گی, آپ کو پورٹ فولیو ویب سائٹ کا پریمیم ٹیمپلیٹ انسٹال کر کے دیا جائے گا. آپ نے جسٹ اپنی انفارمیشن ایڈ کرنی ہوگی اور آپ کی پورٹ فولیو ویب سائٹ ریڈی ہو جائے گی. اس سے بہترین آفر کہیں نہیں ملنی. تو اس آفر کو اویل کرنے کے لیے hostinger.com/letsuncover یہ ایک لنک ہے ہوسٹنگ کا, آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد آپ 12 منتھس یا 48 منتھس کوئی بھی پلان پرچیز کریں گے اور کوپن کوڈ یوز کریں گے لیٹس انکور. اس میں آپ کو ایک ڈومین فری میں مل جائے گی, اور آپ نے ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر انوائس شیئر کرنی ہے. واٹس ایپ نمبر بھی ڈسکرپشن کے اندر ہے. انوائس ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو ہم ویب سائٹ بنا کے دے دیں گے. سمپل ایزی, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ اپنا پورٹ فولیو اس کے اندر ایڈ کرتے رہیے گا. تو آج کی ویڈیو میں کچھ نیا سیکھا ہے تو یار ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. میرا نام ہے سبحان طارق, میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.